أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد رسول رب العالمين وآله الطاهرين الطيبين المعصومين لا سيما على بقية الله في العالمين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وطريق النجاة۔ ہماری گفتگو تحریک کربلا کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس تحریک کے بانی اور اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، آپ کے خطابات، آپ کی اس ضمن میں جو تحریریں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پورا پتہ چل جائے کہ یہ تحریک کربلا ہے کیا، اور جو تحریک کربلا کے بانی ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا گفتگو کی ہے، کیونکہ ان کے تمام بیانات جو ہیں انہی کی روشنی میں ہی اس تحریک کے مقاصد اور اہداف جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ بن جوہر جوہری۔ یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا راہزن تھا، اور کیونکہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لے آئیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر کے دوران مختلف افراد سے ملتے ہیں، ان کو اپنی مدد کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی بھی دیتے ہیں اور ان سے ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ شخص بھی ہے۔ اس ایک جگہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام لگے ہوئے تھے، اسی کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر اس کے خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور قاصد سے اس سے کہا کہ وہ مولا سے آ کر ملے، لیکن یہ گھبرا گیا، نہیں آیا۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابن الحر ان اہل مصرکم کاتبوا الی انہم مجتمعون علی نصرتی فسألونی القدوم علیہم وليس الامر على ما زعموا وان عليك ذنوبا كثيرة فهل لك من توبة تمحو بها ذنوبك۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عبید اللہ کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ یہ جو تمہارے کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے یہ لکھا کہ وہ میری مدد کے لیے اکٹھے ہیں اور مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے پاس آؤں تاکہ میرے ساتھ مل کر وہ یزید کے خلاف قیام کریں اور اس میں میرا ساتھ دیں، لیکن جو کچھ انہوں نے خیال کیا ایسا ہو نہیں۔ اور یعنی امام علیہ السلام نے اس سے یہ بتا دیا کہ کوفہ والے اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکیں گے اور اس طرح نہیں ہوگا جس طرح انہوں نے کہا ہے۔ پھر عبید اللہ سے یہ کہا کہ تیرے بہت بڑے گناہ ہیں، بہت زیادہ تیرے اوپر، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ان گناہوں سے تو توبہ کرے تاکہ تیرے وہ گناہ مٹ جائیں اور تجھے ان گناہوں کی معافی مل جائے اور وہ داغ جو ہے تیرے اوپر سے دھل جائے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا تنصر ابن بنت نبیک وتقاتل معه۔ اس کا طریقہ یہ ہے اور ان گناہوں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے کی مدد کرو اور اس راہ میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو، جنگ کرو۔ لیکن اس نے آپ کی اس رائے کو قبول نہیں کیا، بلکہ عذر پیش کیا کہ میں اس حوالے سے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنا گھوڑا آپ کو دیتا ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو پھر تمہارے گھوڑے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو گمراہ ہیں ان کو کسی طرح اپنا سہارا یا اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتے۔
جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ وہ مولا کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مولا تو اس کو راہ ہدایت پر لا رہے تھے، لیکن وہ اس سے گریزاں رہا اور اس نے مولا کی ہدایت والی بات کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوا، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ جملے کہے: اما اذا رغبت فی نفسک ان فلا حاجت اللہ فی فرضک ولا فیک وما كنت متخذ المضلین عضدا وانی انصحک کما نصحتنی ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا ففل فوالله لا يسمع وعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جہنم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اپنی جان ہمارے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور ہم جو ہے گمراہوں کو اپنا سہارا بھی نہیں بنانا چاہتے، اور اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور جس طرح تم نے میرے خیر کی بات کی ہے اور مجھے اچھا مشورہ دیا ہے جو تیرے ذہن میں تھا اور تو نے وہ بات مجھ سے کہی ہے، تو میں بھی تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اور تیری خیر اور تیری بھلائی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تم سے ہو سکے، ہمارا ساتھ تو نہیں دے رہے، پھر ہم تم سے ہو سکے تو اتنے دور چلے جاؤ تاکہ تم ہماری مدد طلبی کی آواز کو نہ سنو، اور ہماری جو جنگ ہے، ہمارے مخالفین کے ساتھ جو جنگ ہے اس کا منظر بھی تم نہ دیکھو، تو پھر ایسا کرو، کیونکہ جو بھی ہماری فریاد کو سنے گا، ہماری نصرت طلبی کی آواز کو سنے گا اور ہماری مدد نہیں کرے گا تو اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا اور اس کا انجام جو ہے آتش جہنم ہوگی۔ دیکھیں اس میں ایک تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خیر چاہی، اور جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھٹکے ہوں کی خیر چاہتا ہے، اور آپ یہ بھی جب اس نے انکار کر دیا تھا تو ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس کی بھلائی کے لیے کوئی اور بات کرتے، لیکن پھر بھی اسے ایک بات کہہ دی کہ اگر تم میری مدد نہیں کر رہے تو پھر کتنی دور چلے جاؤ کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی ہم نصرت کے لیے آواز دے رہے ہوں گے، اور جو ہماری آواز کو سنے گا اور اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ آتش جہنم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیان میں ایک تو ایک بھٹکے ہوئے کو بچانے کی کوشش کی، اور جب اس نے انکار کیا تو پھر اس کے ساتھ جو اس ہونے والا واقعہ تھا اس حوالے سے بھی اسے بتا دیا کہ جو بھی ہماری مدد کے لیے ہماری پکار پر لبیک نہیں کہے گا تو اس کی آتش جہنم جو ہے اس کی سزا ہے۔ یہ شخص آخر عمر تک کفِ افسوس ملتا رہا کہ کیوں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا ساتھ نہ دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کی خیر چاہتے تھے، لیکن وہ اس حوالے سے امام کی دعوت کو قبول نہ کر کے اس نے اپنے لیے نقصان کیا۔ امام نے جب دیکھا کہ عبید اللہ حرجوفی آپ کا مدعا نہیں سمجھ سکا اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے ایک گھوڑا قبول فرمانے جو میدان جنگ میں تیز دوڑ کر دشمن کے تیر اور نیزوں سے آپ کو بچا سکے، تو وہ تمام مسائل کو صرف مادی اینک سے اور محض فتح و شکست کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے، اور انہیں صرف دو الفاظ حملے اور فرار میں منحصر کر رہا ہے، تو آپ نے اسے جواب دیا کہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے کی، کیونکہ ہم جو ہے کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص ہے عمرو بن قیس، اور اس کا ساتھی، اس کا چچا زاد بھائی جو اس کے ساتھ تھا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ گفتگو کرتے ہیں: ان طالقا فلا تسمعا لی وعیہ ولا تریانی سوادا فإنه من سمع وعیتنا او رأى سوادنا فلم يجبنا او يغثنا كان حقا على الله عز وجل ان يكبه على من خرائه في النار۔ یہ دونوں
کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی مقاتل کے مقام پر آئے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصرت کے لیے پوچھا کہ ہماری نصرت کے لیے آئے ہو یا ہمارے خلاف ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے پاس لوگوں کا مال ہے تجارتی، ہم نے وہ بھی ان کے پاس پہنچانا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ کہا، اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری صدائے استغاثت تم تک نہ پہنچ سکے، یعنی جب ہم مدد کی پکار کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہماری آواز تم تک نہ پہنچے اور نہ تم ہمیں دیکھ پاؤ، کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو خدا اسے منہ کے بل انتہائی ذلت و خارگی کے ساتھ آتش جہنم میں پھینکے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مذکورہ جملات میں، اور اسی طرح عبید اللہ ابن حر جوفی سے بھی جو بات کی خیر خواہی کے انداز میں، اور جو بھی آپ کی مدد میں نہیں آئے گا اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کی مدد کی پکار سن کر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا جو ہے بتائی، اس کی سزا جہنم ہے۔ امام اور جو بھی پر حق پیشوا ہوتا ہے جب وہ نصرت طلب کرے تو اس کی مدد پر اگر کوئی لوگ آواز پر لبیک نہ کہے تو ان کی سزا پھر جہنم ہے۔ دیکھیں کیسے لوگ جو ہیں محروم ہوتے ہیں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی سعادت سے محروم ہوتا ہے، اسی طرح عمرو بن قیس ایک اور شخص ہے، عمرو بن قیس، وہ آخری لمحات میں امام کے تمام اصحاب، یعنی عمرو بن قیس ایسا شخص ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے اس کو دعوت دی اور اس نے آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے پاس رہوں گا جب تک میں دیکھوں گا کہ آپ کو میرا موجود رہنا جو ہے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو عمرو بن قیس جو ہے آخر وقت تک رہتا ہے، اور بہت سارے اصحاب جو ہیں جب جام شہادت نوٹ کر چکے اور آپ کی صدا استغاثہ حال میں ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہو رہی تھی تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر وعدہ یاد دلاتا ہے، اور اس نے اپنا گھوڑا جو ہے ایک جگہ جو ہے محفوظ رکھا ہوا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی اور وہ میدان کربلا سے اور ہدایت کے مرکز سے وہاں سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص آخری لمحات میں کس طرح محروم ہوتا ہے۔ اور عمرو بن قیس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سوید بن عمرو اور بشر حضرمی کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک شرط پائی تھی۔ امام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب یہاں سے بچ کر کیسے جاؤ گے؟ باہر اگر جا سکتے ہو تو میری طرف سے آزاد ہو۔ امام عمرو بن قیس کہتا ہے جب امام نے مجھے اجازت دی اور اپنی بیعت مجھ سے اٹھا لی تو میں نے خیمے میں سے اپنا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہوا، اسے زوردار چابک تسلید کی اور دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ دشمن کے 15 افراد نے میرا تعاقب کیا اور فرات کے کنارے واقع شفیع نامی دیہات کے قریب وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ جب میں پلٹا تو ان میں سے 3 افراد نے مجھے پہچان لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، جو میں یقینی موت سے بچ گیا۔ یہ وہ شخص ہے بدبخت جو ہدایت کے مرکز سے فرار کر کے اور اپنے لیے جہنم آتش جہنم جو ہے وہ اپنا خرید کرتا ہے۔ کربلا کے قریب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، انی خفقت براسی فعن لی فارس وهو یقول القوم یسرون والمنایا تسری الیہم فعلمت انها انفسنا نعیت الینا جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدا عن والدہ۔ یہ گفتگو ہے
ابھی آپ کربلا نہیں پہنچے، آپ قصر بنی مقاتل کا مقام ہے، وہاں پر رات کا آخری پہر ہے کہ آپ نے جوانوں کو حکم دیا تھا کہ اگلی منزل کے لیے پانی و چیزوں میں بھر لے۔ قافلے کا سفر جاری تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آواز سنائی دیا، مسلسل یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دلیر اور شجاع فرزند علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ پڑھتا آپ کو سنا تو آپ سے دریافت کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ دہرا رہے ہیں جو مشکل اور مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے سے یہ بات کہی کہ میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا، اسی اثنا میں مجھ پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ اس حال میں میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہے اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور یہ ہماری موت کی خبر ہے، اس لیے میں کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوں۔ جب جناب علی اکبر نے اپنے بابا کا یہ جملہ سنا تو فوراً سوال کیا، یا ابا، بابا جان، افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت پر پڑے، ہم پر آ پڑے، لا نبالی ان نموت محقین، پھر کوئی پرواہ نہیں کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے مارے جائیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے دعائیہ جملے میں کہا کہ خدا تمہیں بہترین جزا دے جو بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ یقیناً موت، جدوجہد اور انقلاب سب حق کی خاطر ہو تو ایسی موت سے کوئی باک نہیں۔ اور یہ وہ درس ہے جو امام نے صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام پیروکاروں کے لیے دیا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حق کی راہ میں موت کے لیے تیار رہنا اور حق کی راہ میں مرنا یہ سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب حق کے راہ میں موت آئے تو وہ بہترین موت ہے اور وہ اصل میں حیات ہے اور زندگی ہے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کربلا پہنچ گئے ہیں۔ کربلا پہنچ کے آپ نے جو جملے کہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، ما کنت لأبدأهم بالقتال اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، ہا ہنا محط رحالنا وہا ہنا محل واللہ محل قبورنا وہا ہنا واللہ محشرنا ومنشرنا وبہذا وعدنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خلاف لوحدی۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور لشکر اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ بڑھتے رہے کہ یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں ایک تیز رفتار گھوڑا کوفہ کی جانب سے آتا ہے اور وہ ہور کو آ کر ابن زیاد کا وہ قاصد تھا ہور کو خط دیتا ہے، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جیسے یہ خط ملے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایسے بیان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی پناہ گاہ۔ ہور نے یہ خط امام کو پڑھ کر سنایا اور انہیں اپنی اس نئی ذمہ داری سے مطلع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمیں نینوا، غازریات یا شفیہ میں اتر کر قیام کرنے دو۔ ہور نے کہا میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اب میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قاصد ابن زیاد کا جاسوس بھی ہے اور میری تمام حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے۔ اس دوران زہیر ابن کین نے جو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے عرض کیا مولا مشورہ دیا، یہ لشکر ان کا مختصر ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے، ان کے پیچھے جو لوگ آئیں گے وہ بہت بڑی تعداد ہوگی اور ان کا ہم مقابلہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے دور کرتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا میں کبھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیا اصول بتا دیا کہ حق کی خاطر جب آپ قیام کر رہے ہیں تو حق کے لیے آخری حد تک کوشش کریں کہ اپنے مخالف کو راہ ہدایت کی رہنمائی کریں۔
لیکن جنگ کی ابتدا جو ہے آپ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کی۔ خور سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بہتر ہے کچھ اور آگے بڑھ کر ٹھہرنے کے لیے کسی زیادہ مناسب جگہ انتخاب کرے۔ خور نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں قافلے آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر خور کے لشکر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جگہ فرات سے نزدیک ہے اور پڑاؤ کے لیے مناسب ہے، امام کو مزید آ کر بڑھنے سے روک دیا۔ امام حسین نے یہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کے نام دریافت کیا تو آپ کو اس جگہ کے نام کے بارے میں بتایا گیا، طافی سے کہتے ہیں، اور پھر کہا کوئی اور نام تو کہا اس کا نام کربلا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا بار الہا رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے، خدا کی قسم ہم یہیں سے قیامت کے دن زندہ کیے اٹھائے جائیں گے۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں۔ ہم پہلے بھی بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیان جو ہے وہ رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بیان میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ امام کے کلمات میں مختلف مواقع پر بارہا کبھی صریحاً اور کبھی اشارتاً ذکر ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام کربلا کے خونین واقعے سے مکمل طور پر آگاہ اور باخبر تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہ ہو کہ کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سند بناتے ہوئے کہ اس جگہ کے بارے میں میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ یہی ہمارا مدفن ہونا ہے اور یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ دوسری بات جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس بات کو اب ایک بنیاد اور ایک اصول کے طور پر لے رہے تھے، زہیر ابن کین کے بقول ان حالات میں جنگ کرنا لشکر امام کے فائدے میں تھا اور تاخیر کی صورت میں نتیجہ بالکل الٹ تھا، شکست یقینی تھی، لیکن ان حالات کے باوجود امام نے اپنے جنگی اصول کو یہ کہہ کر اعلان فرمایا میں کبھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ وہی اصول ہے جس کا جنگ جمل میں امیر المومنین السلام نے بھی اپنے اصحاب سے اعلان فرمایا تھا کہ جب آپ اپنے جانی دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے، دشمن بھی وہ دشمن جس نے 2 مرتبہ حملہ کر کے بصرہ میں مقیم مولا کائنات کے مخلص ترین شیعوں کو تہہ کیا تھا، آپ نے فرمایا لا تبدأوا القوم بالقتال، ان کے ساتھ جنگ میں ابتدا نہ کرو، اپنی تلواروں اور نیزوں سے ان پر حملے نہ کرو اور ان سے پہلے کسی کا خون نہ بہاؤ، نرمی، مہربانی، ملامت اور محبت کے ساتھ سے بات چیت کرو تاکہ وہ جنگ و جدال پر آمادہ نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ ائمہ ہدا اور مذہبی پیشواؤں کا بنیادی مقصد انسانوں کی اصلاح ہے، گمراہی کی روک تھام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بقول آپ نے ہر جگہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی منکر میرا مقصد ہے، میرا ہدف ہے۔ اس مقصد کا حصول طاقت کے بل بوتے پر جنگ و قاتل غری کے ذریعہ ممکن نہیں، بلکہ جب کوئی اور راستہ باقی نہ رہے، تمام راستے مسدود ہو جائیں، تب آخری تدبیر کے طور پر جنگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان خاص حالات میں امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن کین کو جو جواب دیا وہ اس بات پر ایک اور دلیل ہے کہ اس تحریک کے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ظاہری جنگی کامیابی کا حصول نہ تھا، بلکہ امام اس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ وسیع تر اہداف و مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امام علیہ السلام کا ہر بیان اور ہر پیغام جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اور ایک بڑی گہرائی سے ایک مطلب کی طرف نشاندہی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا قیام جو ہے وہ الہی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور الہی فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام ان اصولوں کی پابندی کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا۔ یہ پہلا خطاب ہے جو کربلا کی سرزمین پر آپ نے کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما بعد قد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا سبابة كسبابة الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فاني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برمة الناس عبيد الدنيا
والدین لاعق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معاشہم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانیون۔ اس خطاب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچنے پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما بعد، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی تلچھٹ۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی متوجہ کر رہے ہیں، حق کو پامال کیا جا رہا ہے، کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے، باطل بالادست ہو چکا ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جان بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت و حقارت ہے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، یعنی عمومی طور پر ایسا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے غلام ہیں، اور دین صرف ان کے زبانوں پر رہتا ہے۔ دین زبان کا چسکا ہے، یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام و عائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب کا جو مفہوم ہے، جو مضمون ہے، اس میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اس جد و جہد کا سبب کیا ہے۔ یہ آپ نے ہر جگہ بتایا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر یہ جو اسباب بیان ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ یزید کی حکومت کی مخالفت، اسلامی احکام میں لائی جانے والی تبدیلیاں، اور بالآخر عمل بالمعروف کا ذکر کیا ہے۔ یہی تمام الاسباب امام کے اس خطبے میں ایک مرتبہ پھر بیان ہوئے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اعلی اقدار اور فضائل پامال ہو چکے ہیں، ذلت اور پستی لوگوں کی زندگیوں پر چھا گئی ہے، حق پر عمل ہوتا ہے نہ باطل کی روک تھام کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں مومن اور دیندار شخص کا تبدیلی کی جد و جہد کے دوران شہادت اور خدا سے ملاقات کی آرزو کرنا بالکل وجہ ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس فضیلت مومن کے عالی ترین مصداق ہے۔ لذا ان حالات میں آپ موت کو سعادت سمجھتے ہیں، اور ایسی زندگی آپ کے نزدیک اذیت، آزار و تدریجی موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی خاطر جان دینے کو اپنے لیے سعادت قرار دیا ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو آپ نے اپنے لیے ذلت اور خارگی قرار دیا ہے۔ اور پھر ایک امتحان اور آزمائش کی بات کی ہے کہ ظاہری طور پر لوگ زبان سے اسلام اسلام کرتے ہیں، لیکن جب امتحان اور آزمائش آتی ہے تو پھر دین پر باقی رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی شخصیات تھیں اس وقت جو فرزند رسول تو اسلام اور قرآن کی راہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسلام کے دیرینہ دشمن کے سامنے صف بستہ ہیں، اپنی شہادت، اپنے خاندان کی قربانی، اہل حرم کی اسیری کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے دیندار افراد آپ کے شانہ بشانہ چلنے اور آپ کی آواز سے آواز ملانے پر تیار نہیں۔ بڑی نامور شخصیات ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اسی طرح اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو نمایاں مذہبی شخصیات تھیں، لیکن اس دوران وہ شخصیات آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، اور نہ ہی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ اس راہ میں احیاء اسلام اور مسلمانوں کی آزادی کی راہ میں شہادت اور قید و بند کا مسئلہ درپیش ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کے ذریعے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یعنی یہ خصوصیت جو ہے کہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے، امتحان کا وقت آتا ہے، تو پھر دین پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ سختیوں اور مشکلات ہی کے ذریعہ بلند مرتبہ اور حقیقی مردوں اور مصنوعی اور جھوٹے اور عام حالات میں سب سے بڑے مسلمان اور سب سے زیادہ مذہبی نظر آنے والے لوگوں کی
پہچان ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں پر پڑا ہوا نقاب اترتا ہے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّاعِيُونَ، جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہیں سے امام علیہ السلام نے ایک خط بھیجا ہے جناب محمد حنفیہ کو، جس میں بڑی ایک سطر ہے لیکن اس میں بھی ایک مقصدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی علیہ السلام الی محمد ابن علی علیہ السلام من قبلہ من بنی ہاشم، اما بعد فکن الدنیا لم تکن وکن الآخرۃ لم تزل۔ یہ خط ہے مولا حسین کا اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، اور جو لوگ محمد حنفیہ کے پاس موجود ہیں بنی ہاشم، ان سب کے لیے آپ نے فقط ایک سطر والا یہ خط لکھا ہے، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے۔ اس کلام میں امام علیہ السلام نے دنیا اور عالم آخرت کے بارے میں آپ کے اس نظریے کی نشاندہی کرنا ہے جو تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کا نظریہ ہے۔ آپ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اگر دنیا الہی فریضے اور ذمہ داری کی ادائیگی کو منہا کر دیا جائے تو پھر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اور وقعت اور اہمیت نہیں، کیونکہ کسی عارضی اور قابل زوال چیز کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی نظر میں یہ پوری دنیاوی زندگی، اس کی لذتیں، مال و منال اور جاہ و حشم، اس کی مشکلات، تکالیف، اذیت، اعضاء یکساں اور مساوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی نگاہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن آپ کے نزدیک عالم آخرت بے حساب اور لامحدود عظمت کا مالک ہے، اسے کسی بھی پیمانے اور کسی بھی ترازو سے نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ عالم آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، زوال و فنا کا اس میں گزر نہیں۔ اس کی سعادت و کامیابی، اس کی لذت و سرور دائمی، ناقابل زوال، اور سب سے بڑھ کر خدا کی رضا اور رضوان اسی میں ہے۔ اسی آخرت کی تکالیف اور اذیت بھی کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس طرز تفکر کے نتیجے میں دنیا کو اس کی لذتوں، آسائشوں، جاہ و جلال کے باوجود ترک کر دینا اور اس کے زر کو برق سے بے انتہائی کرتے ہوئے آخرت سے تعلق قائم کرنا انتہائی آسان اور فطری ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے دنیا کی تکالیف، اذیت اور آزار پر صبر کرنا نہ صرف قابل برداشت بلکہ لذت بخش و شرین ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ امام کی کلام انتہائی سادہ اور مختصر ہے۔ ایک طرف تو اپنے بھائی محمد حنفیہ اور اپنے قبیلے کے افراد کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بیان کیا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں انہیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمایا، دوسری طرف تمام دنیا والوں کو اور خاص کر معاشرے کی ہدایت اور رہبری کے ذمہ دار مذہبی رہنماؤں کے لیے اصلاح کا تعین کیا ہے اور اس طرز تفکر کی تعلیم فرمائی ہے جس کا انہیں حامل ہونا چاہیے۔ یعنی جتنے بھی راہ ہدایت کی رہنمائی دینے والے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی بے ثباتی پر یقین رکھیں اور آخرت کی ہمیشگی ان کے مد نظر ہو، اور اس لیے تمام تکلیفیں جو دنیا کے میں آئیں ان کو قبول کریں تاکہ آخرت کی آسائش انہیں مقدر ہو ان کا۔ آگے بڑھ رہے ہیں، اسی حوالے سے ابن زیاد کا ایک خط جو ہے امام علیہ السلام کے پاس لایا جاتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق ما له عندي جواب لأنه حقت علیہ کلمۃ العذاب۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی رضایت کو مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے پر ترجیح نہ دے، بلکہ مخلوق کو راضی کرے اور خالق کو ناراض کرے۔ اس خط کے جواب میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس خط کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ اس کے لیے عذاب طے ہو چکا ہے، یعنی اس نے اللہ سے دشمنی اور جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب واپس جا کر ابن زیاد کو اس خط میں امام علیہ السلام کا رد عمل بتایا گیا تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ وہی پیغام ہے، وہی جواب ہے جو عاشوراء کے دن دیا۔ آپ نے فرمایا، نہ داعی ابن داعی
قد رکض بین اثنتین بین السلۃ و ذلہ و احاط من ذلہ یأبی اللہ لنا ذلک ورسولہ، کہ بدماش کے بدماش بیٹے، کمینے کے کمینے بیٹے اور گھٹیا شخص نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یا ہم جنگ کے آئیں یا تلوار نیام سے نکالیں یا ذلت کی زندگی قبول کریں۔ ہیہات ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے عمر بن سعد سے گفتگو کی ہے۔ عمر بن سعد سے جو گفتگو کی ہے اس میں عمر بن سعد کو حقائق سے آگاہ کیا ہے، اور پھر اس سے یہ کہا یا ابن سعد ویحک اتقاتلنی اما تتقی اللہ الذی الیہ معدک فانا ابن من علمت الا تکون معی وتدعو هؤلاء فانه اقرب الى اللہ تعالی ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك فوالله اني لارجو ان لا تاكل من بر العراق الا يسيرا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی عامر بن قرظہ انصاری کی وساطت سے عمر بن سعد کو ملاقات کرنے اور باہمی گفتگو کا پیغام بھجوایا۔ عمر نے امام علیہ السلام کی تجویز سے اتفاق کیا اور رات کے وقت اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ اس خیمے میں تشریف لے گئے جو دونوں لشکروں کے بیچ میں لگایا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے بھائی ابوالفضل اور اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کوئی خیمے میں داخل نہ ہو۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو، جن کی تعداد 20 تھی، یہی حکم دیا۔ اس کے ہمراہ اس کا بیٹا حفص اور اس کا غلام اس کے خیمے میں تھا۔ امام نے ملاقات میں مخاطب ہو کر ابن سعد سے کہا، اے ابن سعد، کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کچھ خوف نہیں جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ انہیں یعنی بنی امیہ کو چھوڑ کر میرا ساتھ ہو جاؤ، یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ عمر نے جواب دیا، اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ کوفے میں میرا گھر ڈال دیں گے۔ امام نے فرمایا، میں اپنے خرچے سے تمہارا گھر بنوا دوں گا۔ عمر بن کہا، یہ میرے باغ اور نخلستان کو ضبط کر لیں گے۔ امام نے فرمایا، میں تمہیں حجاز میں ایسے باغ دلوا دوں گا جو تمہارے کوفے کے باغ سے بہتر ہوں گے۔ عمر نے کہا، میری بیوی بچوں کو کوفہ میں ہیں، یہ لوگ انہیں مروا دیں گے۔ امام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلسل بہانے بنا رہا ہے اور کسی طرح اس کی توبہ کی امید نہیں، تو امام علیہ السلام نے اٹھے اور یہ کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر پر ذبح کرائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ عراق کی گندم سے بہت ہی کم تم کھاؤ گے۔ عمر بن سعد نے طنزاً کہا کہ میرے لیے عراق کی جو ہی کافی ہے۔ امام کے ان جملوں میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف کلمات میں پڑھ اور سن رہے ہیں، امام اپنے سخت ترین اور خون کے پیاسے دشمن عمر بن سعد کی بھی خیر چاہتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے ہیں اور وعد و نصیحت سے کام لیتے ہیں تاکہ اسے بدبختی اور ہلاکت سے نجات دلائے۔ اور جب وہ فضول اور مادی بہانوں کا سہارا لیتا ہے، گھر اور نخلستان کا ذکر کرتے ہیں، تب بھی جواب میں امام اب سے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں، ان نقصانات کی تلافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ امام اس گفتگو میں اس کے برے انجام کی پیشگوئی فرماتے ہیں، لذا جب دیکھتے ہیں کہ اس پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو فرماتے ہیں، نہ ہی تو زیادہ عرصے جی سکے گا، نہ ہی تیرا یہ جاہ مقام باقی رہے گا۔ امام کی عمر سعد کی ہونے والی گفتگو میں ابن سعد کے انجام بد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ بہرحال امام علیہ السلام اپنے مختلف بیانات کے ذریعہ اس الہی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر مقام اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دینے جاتے، اور آپ اپنے کلمات اور بیانات میں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ الہی راستہ ہے اور یہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ذمہ داری اور ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے میں نکل کھڑا ہوں، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا اور اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس میں امام علیہ السلام نے ایک پیغام جو ہم سب کے لیے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بدترین دشمن سے بھی کوشش کرو کہ اسے راہ راست پر لے آؤ۔ امام علیہ السلام جن کے بارے میں آگاہ تھے کہ وہ ان کے قتل کے درپے ہیں، پھر بھی ان کی خیر چاہی، ان کو نصیحت کی، لیکن نصیحت کا کوئی اثر
نہیں ہوا تو پھر ان کو ان کے انجام کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان زرعی بیانات سے استفادے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے کہ جو اس میں اللہ کی رضا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نمائندہ اللہ کی زمین پر، فرزند رسول، فرزند امام حسین سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے اسباب جو ہیں جلد مکمل ہوں، اور امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر آ کر اللہ کا نظام نافذ کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حکمرانی ہو، ہر طرف الہی اقتدار ہو، اور شیطانی جتنے بھی کرندے ہیں ان کا خاتمہ ہو، انصاف ہو، اسلام کا بول بالا ہو، قرآن کا اقتدار ہو۔ اللہ وہ وقت جلد لائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم لعن ولا ظالم من ظالم حق محمد وآل محمد علیہ وسلم، وآخر طاب ولا ذالک، اللہم الإصابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایت وبایت وتابت على قتل، اللہم لعنهم جميعا۔